السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، سچی حکایات کے درس نمبر 36 ایپیسوڈ نمبر 36 میں ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حکایت نمبر 104، شمع اور اس کے پروانے۔ برادران یوسف نے یوسف علیہ السلام کو جنگل میں ایک تاریک کنویں میں پھینک دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بچا لیا۔ ایک خوش نصیب قافلے نے اس طرف سے گزرتے ہوئے کنویں سے پانی نکالنا چاہا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ قافلے والوں کا ستارے قسمت چمک اٹھا۔ وہ خوش نصیب قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے آیا۔ جب یوسف علیہ السلام کے مصر تشریف لانے کی خبر مشہور ہوئی تو بہت سے آدمی صبح ہی صبح سالار قافلہ کے مکان پر جمع ہو گئے۔ سالار قافلہ نے مکان کی چھت پر چڑھ کر بولا، لوگوں تم یہاں کیوں آئے ہو؟ وہ بولے، آپ کے ساتھ جو کنعانی غلام آیا ہے ہم اس کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ سالار قافلہ نے کہا، اچھا، جو شخص اس کی زیارت کرنا چاہے وہ ایک اشرفی منہ دکھائی دے۔ سب نے اس شرط کو منظور کر لیا اور دروازہ کھولنے کی درخواست کی۔ سالار قافلہ نے دروازہ کھولا۔ مکان کے صحن میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک کرسی پر بیٹھایا گیا۔ ہر شخص ایک ایک اشرفی حضرت یوسف علیہ السلام کے قدموں میں ڈال کر آپ کی زیارت کرتا تھا۔ اس طرح 2 دن میں سالار قافلہ کے پاس ہزاروں اشرفیاں جمع ہو گئیں۔ پھر تیسرے دن اس نے اعلان کرا دیا، جو شخص کنعانی غلام کو خریدنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ آج مصر کے بازار میں چلا آئے۔ یہ اعلان سن کر ہر ایک شخص آپ کو خریدنے پر آمادہ ہو گیا۔ سارا مصر آپ کو دیکھنے آیا، یہاں تک کہ پردے والی عورتیں، عبادت گزار بوڑھے اور سارے گوشہ نشین بھی آپ کی زیارت کے مشتاق ہو کر مصر کے بازار میں آ گئے۔ خود عزیز مصر بھی شاہی خزانے کو ساتھ لے کر خریدار یوسف بن کر آ گیا۔ سبق: اللہ کے مقبول اور انعام یافتہ حضرات مرجع خلائق ہوتے ہیں۔ یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے اور ان کے طفیل دوسرے لوگ کھاتے پیتے ہیں۔ پھر اگر کوئی ایسا شخص جو بدقسمتی سے صبح ہی صبح نظر آ جائے تو دیکھنے والے کو سارا دن روٹی نہ ملے، وہ اگر اللہ والوں کے برابر بننے لگے تو کس قدر جاہل اور بے خبر ہے۔ حکایت نمبر 105، مصر کی رئیس زادی۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں بکنے کے لیے لائے گئے، ایسے جاہ و جلال کے وقت جب کہ یوسف علیہ السلام کے حسن کا بازار نہایت گرم تھا، جب کہ ہزاروں مرد اور عورتیں بے خود اور بے دم ہو کر مر رہے تھے۔ ایک عورت جس کا نام فارغہ تھا، مصر کی ایک رئیس زادی تھی۔ وہ کئی خچر مال و دولت ساتھ لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے آئی۔ جب اس کی نظر یک بیک حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی، آنکھیں اس کی چوندھیا گئیں اور بے خود ہو کر بولی، اے یوسف، آپ کون ہیں؟ آپ کا حسن و جمال دیکھ کر میری تو عقل قائم نہیں رہی۔ میں جتنا مال و دولت آپ کو خریدنے کے لیے لائی ہوں، اب آپ کو دیکھ کر مجھے معلوم ہوا کہ یہ ساری دولت تو آپ کے پیر کی بھی قیمت نہیں ہے۔ لیکن یہ تو بتائیے
آپ کو بنایا کس نے ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے خدا کا بندہ ہوں، اسی نے مجھے بنایا ہے، اسی نے میری صورت بنائی کہ تم دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ بات سن کر وہ عورت بولی، اے یوسف، میں ایمان لائی اس ذات پر جس نے تیرے جیسے حسین کو پیدا فرمایا۔ کہ آپ اس کی مخلوق ہو کر اتنے حسین ہیں تو خالق کے حسن و جمال کی کیا شان ہوگی۔ یہ کہہ کر اس عورت نے سارا مال اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں کو دے دیا اور سب کچھ چھوڑ کر محبوب حقیقی کی تلاش میں لگ گئی۔ سبحان اللہ۔ سبق: اللہ والوں کے ذریعے سے خدا مل جاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے حسن و جمال کو دیکھ کر خدا یاد آ جاتا ہے۔ حکایت نمبر 106۔ عزیز مصر۔ یوسف علیہ السلام جب مصر کے بازار میں لائے گئے، اس زمانے میں مصر کا بادشاہ نروان ابن ولید املیقی تھا۔ اس نے اپنی عنان سلطنت کی باغ ڈور قطفیر مصری کے اقتدار میں دے رکھی تھی۔ تمام خزانے اسی کے تحت اور اس کے اختیار میں تھے۔ اسے عزیز مصر کہا جاتا تھا۔ وہ بادشاہ کا وزیر اعظم تھا۔ جب یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لیے لائے گئے تو ہر شخص کے دل میں آپ کی طلب پیدا ہوئی۔ خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی، یہاں تک کہ آپ کے وزن کے برابر سونا، اتنی ہی چاندی، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی حریر قیمت مقرر ہوئی۔ آپ کا وزن 400 رطل تھا۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 13 سال کی تھی۔ عزیز مصر نے اس قیمت پر آپ کو خرید لیا، اپنے گھر لے آیا۔ دوسرے خریدار اس کے مقابلے میں خاموش ہو گئے۔ سبق: خدا تعالیٰ کے مقربین اور مقبول بندوں کے بڑے بڑے بادشاہ اور وزیر بھی طالب اور محتاج ہوتے ہیں، پھر جس کی پرواہ اس کی بیوی بھی نہ کرے وہ ان اللہ والوں کی مثل کیسے ہو سکتا ہے۔ حکایت نمبر 107۔ زلیخا۔ زلیخا بڑی حسین عورت تھی، شاہ مغرب تیموس کی بیٹی تھی۔ اس نے ایک رات خواب میں ایک پیکرے حسن و جمال شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے بتایا، میں عزیز مصر ہوں۔ زلیخا کے دل میں اس خواب کا نقش جم گیا۔ ہر وقت وہ خواب پیش نظر رہنے لگا۔ بڑے بڑے بادشاہوں کے پیغام عقد یعنی نکاح کے پیغام آئے، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اپنا ارادہ ظاہر کر دیا، میں تو عزیز مصر ہی سے نکاح کروں گی۔ چنانچہ شاہ تیموس نے اپنی بیٹی زلیخا کا نکاح عزیز مصر سے کرا دیا۔ زلیخا نے جب عزیز مصر کو دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ وہ نہیں ہے جسے انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ حتیٰ کہ عزیز مصر نے مصر کے بازار میں بکتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اور گھر لایا۔ زلیخا نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو خواب کے نقشے کے مطابق پایا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں گرفتار ہو گئیں۔ پھر اس نے ایک محل بنایا جس کے اندر 7 کمرے تھے۔ اس محل کو خوب سجایا، خود بھی آراستہ ہو کر کسی بہانے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس محل میں لے گئیں۔ پہلے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کمرے کا دروازہ بند کر لیا، پھر دوسرے میں، تیسرے میں، پھر چوتھے میں، حتیٰ کہ سب کمروں کے دروازے بند کرتے ہوئے 7ویں کمرے میں حضرت یوسف علیہ السلام سے قباحت کی طلبگار ہوئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ صورتحال دیکھ کر حیران ہو گئے۔ اس وقت کمرے کی چھت پھٹی اور یوسف علیہ السلام نے دیکھا حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی انگلی مبارک دانتوں میں دبائے ارشاد فرما رہے ہیں، بیٹا خبردار، کوئی برا خیال تک نہ آنے پائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیردیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی کنیزوں، یہ حکایت ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں، کل کے ایپیسوڈ میں ہم اسی حکایت کو اس کے آگے شروع کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کے تمام ایپیسوڈز کو سننے کے لیے یوٹیوب پر SDI آڈیو پر ضرور وزٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ ضرور SDI آڈیو کو شیئر کریں۔